صحابہ کرام کے ایمان افروز اقوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایمان افروز ارشادات حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 تاریکیاں ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے 5 روشن چراغ ہیں۔ دنیا کی محبت تاریکی ہے، اس سے نجات کے لیے پرہیزگاری کا چراغ روشن ہونا چاہیے۔ قبر کی گہرائی تاریکی ہے، اسے روشن کرنے کے لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا چراغ چاہیے۔ آخرت کی زندگی تاریکی ہے، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے نیک اعمال کا چراغ چاہیے۔ پل صراط تاریکی ہے، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے یقین کا چراغ چاہیے۔ گناہ تاریکی ہے، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے توبہ کا چراغ چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ اول قسم جو ڈر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی شناخت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، اپنی نیکیوں کو کم جانتے ہیں، اپنے گناہوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ دوم قسم جو جنت کی امید پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی شناخت یہ ہے کہ دنیا کے مال سے بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے کاموں میں قوم کے پیشوا ہوتے ہیں۔ سوم قسم جو محبت کے سبب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی شناخت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی خدا کی راہ میں بلا توقف دے دیتے ہیں، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے خلاف عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے امر اور نواہی کے پابند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی بغیر توشہ یعنی نیک اعمال کے قبر میں چلا گیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ دریا کا سفر بغیر کشتی کے کیا۔ ظاہر ہے کہ کشتی کے بغیر دریا کے پانی میں جانے والا ڈوب مرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس پر نصیحت اثر نہ کرے، وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ جوان آدمی کا گناہ کرنا بھی اگرچہ برا ہے، لیکن بوڑھے آدمی کا گناہ کرنا بہت ہی برا ہے۔ بدبخت وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، یعنی کوئی بری بات جاری کر جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو تم نے نیکی کے بغیر گزار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں موجب دولت ہے اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لالچ، غصہ اور نفس کی پیروی سے خود کو بچا لیا، اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی دلیل ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان افروز ارشادات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا موت سے غفلت کی نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت نیک اعمال سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے، کم سونا عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار خلوص پر ہے، نہ کہ الفاظ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے انتہائی کوشش کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں 3 میل پیدل چلنا پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ندامت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ندامت ایک دن کی، جب کوئی شخص گھر سے بلا کھانا کھائے چلا جائے۔ ندامت سال بھر کی، جب کہ زراعت کا وقت غفلت میں گزر جائے۔ ندامت عمر بھر کی، جب کہ بیوی سے موافقت نہ ہو۔ ندامت ہمیشہ کی، جب کہ خدائے بزرگ و برتر ناخوش ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان افروز اقوال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا، اس قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ انسان کی سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری نہ کرے، حالانکہ اس نے بڑی عمر پائی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرتے تو قبروں کو دیکھ کر اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہوگی تو آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر یہ منزل مشکل ہوگی تو پھر ساری منزلیں مشکل ہوں گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان افروز اقوال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے۔
اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں کہ جب ایک راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں گو اطمینان ہے مگر موجب ہلاکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے پریشانی اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حسد نہ کرنے سے انسان کا بدن تندرست رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس تم نرم ہو اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم بے عمل ایک آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص کے بیکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص مال دینے میں سے زیادہ بخیل ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہے جسے تو نے آخرت کے لیے پہلے بھیج دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ کم عقل سے دوستی پیدا کرنا اپنی کم عقلی جتانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ بدکاروں کی صحبت سے بچ، کیونکہ برائی بہت جلد برائی سے مل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے، اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی سختی سے پیش آئے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے 2 بڑے داؤ ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ بھوکے، شریف اور پیٹ بھرے رذیل سے ڈرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ نیز فرمایا کہ جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہوں تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نیز فرمایا کہ عقل مند اپنی آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، جبکہ نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیحت تنہائی میں کرنی چاہیے۔ جو نصیحت بھرے مجمع کی جائے وہ نصیحت نہیں بلکہ دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والی ملامت ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچ، کیونکہ لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہے۔ فریب خرد جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، جبکہ عقل مند اس سے بچ کر رہتا ہے۔